Okay, welcome back to this lecture. Uh, it's gender studies, and we were discussing just the gender and gender studies in the previous lecture, and now we will just discuss the basic concepts, जो बहुत ज़्यादा basic concepts हैं gender studies के, कि जिसको understand किए बिना आप जो है वो आगे नहीं पढ़ सकते, तो इसको ज़रा रिवाइज करते हैं. एम्पावरमेंट जो है नाम से ही जाहिर है किसी को पावर देना, ठीक है. इसको हम कहते हैं, so it refers to the personal, you can see here the personal, political, किसी को आप ज़ाती ताकत दें कि वो अपनी ज़िंदगी के लिहाज से जो है एक एडल्ट है, वो अपनी ज़िंदगी में फैसले कर सके, ठीक है. इसके अलावा जो है पॉलिटिकल, पॉलिटिकल का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि वोट देना. पॉलिटिकल का मतलब ये भी है कि आपका कोई राइट है, गैस आपका राइट है, बिजली आपका राइट है, किसी आप ऑफिस में जाएं आपको एक्सेस अवेलेबल हो, पुलिस जो है आपको प्रोटेक्शन दे, दिस इज़ आल्सो पॉलिटिकल, ठीक है. आपकी सेफ्टी, आपके रोड्स, आपके ट्रांसपोर्ट, आपका साफ पानी हुकूमत आपको दे, सो एवरीथिंग इज़ पॉलिटिकल, ठीक है. तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट सिर्फ ये नहीं है कि बस आप 5 साल बाद जो है वो वोट डालें, ठीक है. अच्छा, लैबा अनम्यूट करता हूँ, ठीक है. जी पूछे. स्क्रीन पर ये कौन कर रहा है, इस तरह ना करे बेटा. तो पॉलिटिकल जो राइट्स हैं, ठीक है, तो उसमें आपके सारे राइट्स आते हैं, एजुकेशनल राइट्स भी आते हैं, सारे आपके राइट्स जो हैं वो आते हैं, ठीक है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट वोटिंग, ठीक है. सो देन वी हैव सोशल एम्पावरमेंट. सोशल एम्पावरमेंट जो है इसका मतलब ये है कि आप जो है अपनी ज़िंदगी में जो है जिस तरह की आप ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं डॉक्टर बने, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं आर्टिस्ट बने, ठीक है. आप जिस तरह की सोशल लाइफ गुजारना चाहते हैं. फिर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का मुराद ये है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं माशरे में, तो वो जो हैं उनके साथ कोई कमाने का ज़रिया हो, ठीक है, उनके साथ कोई स्किल हो. ज़रूरी नहीं है कि जॉब ही सिर्फ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, ठीक है. अगर आपका कोई कारोबार है, आपके साथ कोई हुनर है, ठीक है, आजकल जो है बहुत सारे जॉब्स हैं, ठीक है, बहुत सारे जॉब्स आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं. अब जो हैं एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स जो हैं, तो ये है कि गर्ल्स और वुमेन जो है, जिस तरह हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो मतलब वुमेन को अपने लाइफ के ऊपर कंट्रोल होना, ठीक है. तो ये जो है वुमेन एम्पावरमेंट हो गया. तो द कोर ऑफ एम्पावरमेंट लाइज इन द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू कंट्रोल देयर ओन डेस्टिनी, कि आप अपने किस्मत के खुद जो है वो मालिक हो, आप जो हैं अपनी गलतियां खुद करें, आप जो हैं अपने जो हैं लाइफ के बारे में डिसीजन लें, चाहे वो राइट हो चाहे यार वो रॉन्ग हो, ठीक है. तो आजकल चूंकि ह्यूमन राइट्स का ज़माना है, हम सारे इंसानों को इक्वल समझते हैं, ह्यूमनिज्म का ज़माना है, तो ये जो है इसको हम कहते हैं एम्पावरमेंट. आप अपने लाइफ के बारे में डिसीजंस लें. दिस इम्प्लाइज दैट ख़वातीन के साथ नॉट ओनली इक्वल कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, एजुकेशनल, बट आल्सो इक्वल
ایکسیس ٹو ریسورسز اینڈ اپرچونیٹیز، جس طرح لینڈ ہو گیا، امپلائمنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یعنی ویمن امپاورمنٹ سے مراد یہ ہے کہ خواتین کے ساتھ نہ صرف رائٹس ہوں بلکہ ان کے پاس اتنا پاور بھی ہو کہ وہ ان رائٹس کو ایکسرسائز کر سکیں. ٹھیک ہے، اگر ایک رائٹ ہے قانون میں دیا ہے وہ آپ کو دیتے نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو امپاورمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رائٹس گیون بھی ہیں، رائٹس ہیو بین گیون ٹو یو اینڈ یو کین ایکسرسائز دیٹ رائٹ، آپ اس سے کچھ فائدہ بھی اٹھا سکیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے پاکستان کے آئین میں کوئی رائٹ دیا گیا ہے لیکن آپ اس سے محروم ہیں. ٹھیک ہے، کاغذ پر آپ کو رائٹ نہیں ملتا، اس رائٹ کو جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ جو ہے آپ کا رائٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ رائٹ کو ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ اپرچونٹیز آتے ہیں، آپ کے کیپیبلٹیز انہانس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم یہ ہو گیا اور گیلیکسی ابھی جوائن ہو رہا ہے، تو گیلیکسی اپنے نام کو ذرا ری نیم کرے، اپنا ریئل نیم جو ہے وہ ڈالے. ٹھیک ہے، اچھا تو تھوڑا سا میں آپ سب کو ابھی آپ کا کوئی کویسچن ہے تو کریں. اویس بھی ہمارے پاس جو ہے پریزنٹ ہے. بنگش آپ کا کیا نام ہے پورا؟ اور فیضان بھی ہے، فاطمہ بھی ہے. ٹھیک ہے، حاجرہ، ہما، سارے ہمارے پاس پریزنٹ ہیں. اچھا اب آتے ہیں ہم جینڈر ڈسکریمنیشن کی طرف. ٹھیک ہے، پیپر کا سوال کیا ہے شیراز نے، تو پیپر کا بھی پتہ نہیں چلتا لیکن انشاءاللہ سپٹمبر جو ہے اس میں کھلیں گے، اگر حالات تھوڑے ٹھیک ہوئے تو انشاءاللہ بالکل آپ کے ایگزامز ہوں گے. ٹھیک ہے، اور اس میں زیادہ چانس یہ ہے کہ ایس او پیز جو اسٹینڈرڈ آف پروسیجر ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایگزام ہو. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک وہ یہ ہے کہ آپ کو گھر بیٹھ کر ہی اتنا ٹائم دیا جائے جس میں آپ یعنی جسے ہم نقل کہتے ہیں وہ نہ کر سکیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہمارے انشاءاللہ ایگزامز ہوں گے. اوکے، تو سٹارٹ کرتے ہیں. جینڈر ڈسکریمنیشن، جینڈر امپاورمنٹ جو ہے وہ تو ہم نے کر لیا. اب جینڈر ڈسکریمنیشن کی طرف آتے ہیں. تو ڈسکریمنیشن کا ورڈ آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا. Any distinction, exclusion, restriction made on the basis of sex is called gender discrimination. کہ آپ جو ہے کسی کے جینڈر کے بیس پر، ٹھیک ہے، کسی کے جینڈر کے بیس پر آپ جو ہے ڈسکریمنیشن کریں. فار ایگزامپل اگر میں یہ کروں کہ سارے لڑکوں کو جو ہے وہ ایڈمٹ نہ کروں، ان کو ویٹنگ روم میں رکھوں ابھی، اور لڑکیوں کو ایڈمٹ کر دوں، تو دس از جینڈر ڈسکریمنیشن. ٹھیک ہے، یا میں لڑکیوں کو سارا میوٹ کر دوں، لڑکوں کا مائک آن کر دوں، تو دس از جینڈر ڈسکریمنیشن. ٹھیک ہے، ویری ویری سمپل. And which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition. ایک بندے کا ریکگنیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا اپنا نام ہوتا ہے، رائٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انجوائمنٹ. ٹھیک ہے، ہر ایک بندہ چاہتا ہے کہ وہ لائف کو انجوائے کرے. ٹھیک ہے، اور تو اس کے جو پاورز ہوتے ہیں چاہے وہ irrespective of their marital status، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگر لڑکیوں کی شادی ہو گئی تو رائٹس ختم، یا لڑکوں نے شادیاں کر لی تو بس رائٹس ختم. ٹھیک ہے، رائٹس جو ہوتے ہیں وہ سب کے ہوتے ہیں. اور یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ یونائٹڈ نیشنز نے 1979 میں دیا تھا، کنونشن آن دی ایلیمنیشن آف آل فارمز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن، جس کو سیڈو کہتے ہیں. یہ اس کا آرٹیکل 1 ہے، اس کا ریفرنس میں دے رہا ہوں.
So on the basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedom, जो आपके human rights हैं, ठीक है, में animals और humans में यही difference है कि उनके humans के rights होते हैं, ठीक है, आपके educational rights हैं, आपके जो हैं political rights हैं, आपके legal rights हैं, ये आपके religious rights हैं. These are all your rights and fundamental freedoms. ठीक है ना? In this political, economics, etc. और others field. तो ये UN की definition है कि gender discrimination वो अमल है जिसमें आप इम्तियाजी सलूक करते हैं, किसी के साथ तासुब रखते हैं उसके सिन्फ के बुनियाद पर. जेंडर को हम उर्दू में सिन्फ कहते हैं. अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन जो है ये बहुत अहम पॉइंट है. डिस्क्रिमिनेशन जो है वो लॉ से भी हो सकता है, कानून से, जिसे हम डिज्योरे कहते हैं. डिस्क्रिमिनेशन कैन स्टेम फ्रॉम बोथ लॉ एंड फ्रॉम प्रैक्टिस. अगर एक कानून अगर एक मुल्क है उसमें एक कानून है वो किसी ख़ास जेंडर के अगेंस्ट है, फॉर एग्जांपल एक मुल्क है, ठीक है, जिसका नाम हम वैसे ही रख देते हैं, ठीक है, एबिस्तान. वो उस मुल्क में जो एबिस्तान है तो वहाँ पर जो है ख़वातीन को एजुकेशन का राइट नहीं है, तो ये जो है डिज्योरे डिस्क्रिमिनेशन हो गया. डिज्योरे जो है ये वर्ड, ज्योरे कहते हैं कानून को, ठीक है. तो डिज्योरे जो है ये लैटिन वर्ड है, फिर ओल्ड फ्रेंच में आया है इंग्लिश में, ठीक है. और डिफेक्टो का मतलब जो है, ये मत करो बेटा, डिफेक्टो का जो मतलब है तो वो है कि आप जो है कानून में कुछ नहीं है लेकिन आप जो है प्रैक्टिस में आपके साथ ज्यादती है. यानी कानून ने तो आपको एजुकेशन, फॉर एग्जांपल आसान एग्जांपल ये है कि एक मुल्क में लड़कियों को एजुकेशन का राइट गिवन है लेकिन एक गांव में जो है उनको नहीं देते, तो ये जो है डिफैक्टो डिस्क्रिमिनेशन हो गई, ठीक है. तो यही इसके दो टाइप्स हैं. डिज्यूरी वो होता है कि इन सम कंट्रीज, इसका एग्जांपल ये है कि एक कंट्री है उसमें खातून को ये राइट ना देना कि वो कंट्री को लीव करें, ठीक है. और डिफैक्टो ये है कि सेम जॉब हो दोनों का लेकिन एक को जो है वो तनख्वाह कम मिले, ठीक है. अच्छा, अभी आपके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं. सीडो जो है तो ये कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ठीक है. इतने अच्छा, ये अब आपने तो पूरी गप गरम की हुई है. अच्छा, ओके, तो अभी एक और छोटे से दो टॉपिक्स हैं इसी से रिलेटेड, इसमें अक्सर हम जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसमें जेंडर बायस और डिस्पैरिटी है. दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन अब्बास, व्हाई वी ब्लेम जेंडर. तो ये जो है व्हाई वी ब्लेम जेंडर रादर देन पर्सन, आपके ख्याल में क्या है इसका आंसर? यस, इट्स अ गुड पॉइंट. आई पर्सनली थिंक दैट ह्यूमंस जो होते हैं, इंसान, तो ये तासुब इनमें होता है. तो अगर फॉर एग्जांपल आप किसी एक शेफ, फॉर एग्जांपल अटक का एक बंदा है, ठीक है, उससे मैं मिला और उसने मेरे साथ कुछ किया, कुछ बुरा किया, तो मैं कहूँगा कि सारे अटक के लोग जो हैं तो वो इसी तरह हैं.
تو یہ انسانی فطرت ہے، ٹھیک ہے، انسان فطرتاً ہی ایسا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بری چیز ہے، کیونکہ فار ایگزامپل پرانے زمانے میں اگر انسان ہوتے تھے تو ان کو جو ہے ایک جانور ان پر ایک بار اٹیک کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ جانور کی جو قسم ہے یہ سارے جو ہیں وہ اسی طرح ہیں. اسی طرح فار ایگزامپل ایک وہ پلانٹ لیتا تھا، اس سے اس کی بیماری ختم ہو جاتی تھی، تو وہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ سارے جو ہیں اسی طرح ہیں. لیکن اس کو ہیومنز پر اپلائی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ایک شخص سے ملیں اور آپ کہیں کہ یہ سارے قوم جو ہے، یہ سارا گروپ جو ہے، کلاس میں ایک بچہ ہے شرارتی ہے تو آپ کہیں کہ یہ ساری کلاس جو ہے وہ خراب ہے، یا ایک خاندان ہے اس کا ایک فرد ہے وہ بہت زیادہ جو ہے شرارتی ہے، تو سارے جو ہیں وہ سارے اس طرح نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح پیرنٹس خراب ہوتے ہیں، بچے ان کے شریف ہوتے ہیں، بچے شریف ہوتے ہیں، پیرنٹس ان کے واہ واہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اٹ شوڈ ناٹ بی اپلائڈ ٹو ہیومن بینگس. اوکے، جینڈر بائس اس میں آپ تھوڑے سے کنفیوز ہوں گے، لیکن آئی نیڈ یور اٹینشن. Gender bias is making decisions on gender that result in favoring of one gender over the other, which often results in conflicts that are favoring one over the other. Gender bias وہ decisions ہیں جو ایک جینڈر کو دوسرے جینڈر پر فوقیت دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو ہم جینڈر بائس کہتے ہیں. جینڈر ڈسپیرٹی کیا چیز ہے؟ جینڈر ڈسپیرٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ جس میں اسٹیٹسٹیکل ڈفرینس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک گاؤں ہے، اس میں 100 لڑکیاں ہیں اور 100 لڑکے ہیں، لیکن اسکول میں جو ہے وہ 50 لڑکیاں ہیں اور 100 لڑکے ہیں. تو اٹ مینز یہاں پر ڈسپیرٹی جو نمبرز میں ہو اس کو ڈسپیرٹی کہتے ہیں. ویری ویری سمپل. اور جو ہے ڈیسیجنز کو ہم جینڈر بائس کہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ میں سے کسی کی کل گرلز آپ میں سے کسی کی شادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ اچھا پیس چکن پیس دے دیتی ہیں اور بیٹی کو آپ چھوٹا دے دیتی ہیں. تو یہ ڈیسیجن آپ کا ہو گیا جینڈر بائس. اگر بوائز آپ میں کل فادرز بنتے ہیں اور آپ اپنے بیٹی کو روزانہ 50 روپے دیتے ہیں اور بیٹے کو آپ 100 روپے دیتے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ جینڈر ڈسپیرٹی. ویری ویری ایزی. اس کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس دو اور کانسیپٹ ہیں، جینڈر گیپ اینڈ جینڈر انڈیکیٹرز. جینڈر گیپ کو ہم جینڈر انڈیکیٹر سے معلوم کرتے ہیں. وی گیٹ جینڈر گیپ آن دا بیسس آف جینڈر انڈیکیٹرز. اب جینڈر گیپ کیا ہوتا ہے کہ دونوں کے جو ہیں اسٹینڈرڈ آف لائف میں ڈفرینس ہوتا ہے. ڈسپروپورشنیٹ ڈفرینس بٹوین مین اینڈ ویمن, boys and girls, particularly reflected in the attainment of development goals. ٹھیک ہے, access to resources and level of participation. A gender gap indicates gender inequality. تو جینڈر ڈیولپمنٹ گولز کیا ہوتے ہیں؟ ایجوکیشن میں اگر کوئی گیپ ہے دونوں کا تو اسے ہم جینڈر گیپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہم نے پچھلا ڈسپیرٹی میں جو گیپ ہوتا ہے دونوں کے درمیان جو ڈفرنس ہوتا ہے اس کو ہم جینڈر گیپ کہتے ہیں. آئی ریپیٹ اگین, جو اسٹیٹسٹیکل ڈفرنس ہوتا ہے, نمبرز کا ڈفرنس ہوتا ہے, اس میں جو ڈفرنس ہوتا ہے دونوں میں اس کو ہم گیپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کوالیٹیٹیو بھی ہو سکتا ہے جینڈر گیپ اور کوانٹیٹیو بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور جینڈر گیپ ہم کس سے معلوم کرتے ہیں؟ جینڈر انڈیکیٹر سے. فار ایگزامپل ایجوکیشن جو ہے یہ ایک جینڈر انڈیکیٹر ہے. ٹھیک ہے, ڈیٹا, فیکٹس, نمبرز. کوالیٹیٹیو جو ہیں اوپینینز. فار ایگزامپل ہم افغانستان کے خواتین سے بات کریں
کہ آپ کا کیا خیال ہے, آپ کیسا, کیا آپ آزاد فیل کرتی ہیں, کیا آپ ہیپی فیل کرتی ہیں, امپاورڈ فیل کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم پاکستان کی خواتین سے پوچھیں کہ آپ کا کیا پرسپشن ہے, ٹھیک ہے, معاشرے کے بارے میں آپ کی فیلنگز کیا ہیں, ایکسپیرینسز کیا ہیں. تو یہ جینڈر انڈیکیٹرز, ویری ویری ایزی. اوکے عباس, پلیز آسک یور کوشچن. This is very easy. Thank you. سارے آپ ماشاءاللہ. عباس, اعزاز سوال کرو بیٹا, شاباش. آپ چونکہ چلو ہاں ماشاءاللہ پوش ہوئے. باعث جو ہے وہ ڈیسیجن ہے, ڈسپیرٹی جو ہے وہ نمبرز ہیں, ٹھیک ہے. نمبرز میں ان کے درمیان, نمبرز کے درمیان جو گیپ ہے تو سمپلی اسے ہم جینڈر گیپ کہتے ہیں. انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ایجوکیشن ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. لائف ایکسپیکٹنسی بھی ایک انڈیکیٹر ہے. ایک ملک میں خواتین جلدی مرتی ہیں, مرد خیر خواتین تو اتنی جلدی نہیں مرتی, لیکن مطلب ہیلتھ پرابلمز آپ دیکھ لیں, اس سے انڈیکیشن ہو جاتی ہے کہ جینڈر جو ہے اس میں گیپ ہے یا نہیں ہے. اچھا, تو بس 3 ٹاپکس, 3 سلائیڈز رہ گئی ہیں. مین سٹریمنگ, یہ ہم نے ڈیفینیشن میں پڑھا تھا, میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو ڈسکس کریں گے. ایکویلٹی اور ایکویٹی, اور ہمارے پاس تقریباً کلاس میں بھی 24 منٹس رہتے ہیں. تو لیٹ اس جسٹ اینڈ اس ریکارڈنگ کو میں ذرا ختم کر دیتا ہوں اور دوبارہ جو ہے وہ ریکارڈنگ سٹارٹ کرتا ہوں.